بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. ابنائے ہرمز میں نیا کھیل شروع ہو چکا ہے. جنگ پھر شروع ہے. امن معاہدہ لگتا ہے ختم ہو رہا ہے. اور بھارت کا 1 سال بعد شرمناک اعتراف. صرف 6 فوجی. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے. اور تازہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کل رات ایران پہ نئے حملے کیے ہیں. سینٹ کام کی جانب سے ان حملوں میں ایران کی ڈرون اور میزائل سٹوریج فیسلٹیز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا. دوسری جانب ایران نے بھی جواباً خطے میں موجود امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کی امیدیں بڑھ رہی ہیں. پھر آخر ایسا کیوں ہوا؟ اچانک کیا بدل گیا؟ اس پوری کشیدگی کی ابتدا ابنائے ہرمز میں ایک تجارتی جہاز پہ ہونے والے ڈرون حملے سے ہوئی ہے. ایران کا کہنا تھا کہ یہ جہاز ابنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مقررہ اور منظور شدہ راستے کی بجائے ایک دوسرے روٹ سے گزر رہا تھا، اور اس ڈرون حملے میں جہاز کو نقصان پہنچا. تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. اب میری اطلاعات کے مطابق عمان نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول یا ٹرانزٹ فیس وصول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس لیے اب تجارتی جہاز اضافی اخراجات سے بچنے کے لیے عمان کے سمندری راستوں کو ترجیح دینے لگے ہیں. تو اب ایران اس تبدیلی کو اپنے معاشی اور اسٹریٹجک مفادات کے خلاف سمجھتا ہے، اور شاید اسی تناظر میں اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حملے کو جنگ بندی کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ایران کو ایک دھمکی دے چکے ہیں. سنیں ذرا. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. اب سوال یہ ہے کیا یہ کشیدگی امریکہ اور ایران کے ممکنہ امن معاہدے کو پٹری سے اتار دے گی؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت دونوں ممالک کی بنیادی ترجیح مکمل جنگ نہیں بلکہ اپنے اپنے موقف کو طاقت کے ساتھ منوانا ہے. اس لیے محدود فوجی کارروائیوں کے باوجود مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پہ بند ہونے کا امکان کم ہے. البتہ اگر ابنائے ہرمز میں تجارتی جہاز دوبارہ نشانہ بنتے ہیں، امریکن فوجی اڈوں پہ حملے بڑھتے ہیں، یا دونوں ممالک میں کسی ایک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو پھر امن مذاکرات شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں، بلکہ عارضی طور پہ تو معطل بھی ہو سکتے ہیں. تو میری نظر میں یہ کشیدگی امن عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ضرور ہے، لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کو کوئی نقصان پہنچے گا. میں دعویٰ 2 خبروں کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. پہلی خبر تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے تجارتی جہازوں کو ابنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے استعمال کرنے سے روک دیا. دوسری وجہ امریکن نائب صدر کا تازہ ترین بیان ہے. آپ اپنی اسکرین پہ جے ڈی وینس کا یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے واضح الفاظ میں ایران کو پیغام دیا ہے کہ اگر آپ کو ایم او یوز پہ کوئی شکایت یا اعتراض ہے تو آپ براہ راست ہمارے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تشدد کا سہارا لیں گے تو پھر آپ اس کا جواب تشدد سے ہی دیا جائے گا. مجھے یقین ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ابنائے ہرمز میں یہ حالیہ کشیدگی طاقت کا محدود مظاہرہ تھا یا مشرق وسطیٰ میں ایک نئے بحران میں داخل ہونے جا رہا ہے. تو جنگ صرف میدان میں تو نہیں لڑی جاتی بلکہ اطلاعات اور بیانیے کی دنیا میں بھی لڑی جاتی ہے، اور بعض اوقات سب سے بڑی لڑائی اپنی عوام کو حقیقت بتانے کی ہوتی ہے. تو بھارت نے 1 سال بعد بالآخر آپریشن سندور میں ہلاک ہونے والے اپنے 6 فوجی 6 فوجی صرف 6 فوجیوں کے نام جاری کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت نے انہیں فوجی اعزازات سے نواز دیا. چلے میں مرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد پہ سوال نہیں اٹھاتا. میں فرض کر لیتا ہوں کہ بھارت میں گرنے والے طیارے بغیر پائلٹس کے اڑتے تھے. میں فرض کر لیتا ہوں کہ بھارت کا تباہ ہونے والا S-400 ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو کوئی فوجی آپریٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپریٹ ہو رہا تھا. میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپریشن سندور میں بھارت کے صرف 6 فوجی مرے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھارت کو اپنے ان 6 فوجیوں کی قربانی کے اعتراف کرنے میں 1 سال کیوں لگ گیا، بلکہ 1 سال سے زیادہ. اور اس سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ 11 مئی 2025 کی پریس کانفرنس میں بھارت کے ڈی جی ایم او نے صرف 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، جبکہ اب یہ تعداد 6 بتائی جا رہی ہے. تو جنگ بندی کے بعد ایسی کئی تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پہ آئیں جس میں بھارتی فوج فضائیہ کے سینئر افسر اپنے ساتھی افسروں کی آخری رسومات میں شرکت
کرتے دکھائی دے رہے ہیں، سکوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں، اس کے باوجود سرکاری سطح پہ مکمل خاموشی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر صرف 6 ہلاکتیں ہوئی اور سب کچھ واضح تھا تو سرکاری طور پہ اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا گیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس کی ایک وجہ تھی، مودی سرکار اپنے سیاسی بیانیے کو برقرار رکھنا چاہتی اور بھارتی سینا نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے اپنے سپاہیوں کے خون سے غداری کی اور ان کی قربانی کو اپنی قوم اور پوری دنیا سے چھپایا، اور یقین مانے انڈین آرمی اور ایئر فورس آج بھی مرنے والے افسر اور سپاہیوں کی اصل تعداد چھپا رہی ہے، کیونکہ مودی سرکار نے اپنی اسی ناکام مہم جوئی کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین ایئر چیف نے آج تک اپنا طیارے گرنے کا اعتراف نہیں کیا، اس نے آج تک اپنے پائلٹس کی ہلاکتوں کو تسلیم نہیں کیا، بھارتی سینا نے آج تک S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی تباہی تسلیم نہیں کی، اس نے آج تک اس 4 روزہ جنگ میں اپنے نقصانات کی تفصیلات عام نہیں کی تاکہ عوام کو دیا جانے والا فتح کا تاثر جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ بطور ریاست بھارت کے اس فیصلے کا نقصان کس کو ہوا؟ کیا ان جوانوں کے خاندانوں کو جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، خود بھارتی مسلح افواج کو جن کے شہداء کی قربانی کو بروقت سیاسی سرکاری سطح پہ تسلیم نہیں کیا گیا؟ آج پورا بھارت اپنی فوج اور حکومت پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جن تصویروں میں سینف فوجی افسران ساتھیوں کی آخری رسومات میں شریک تھے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کب کیا جائے گا؟ جنگ میں چاہے نقصان کم ہو یا زیادہ، بروقت اعتراف ہی فوجی قربانی کا اصل احترام ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ میں اگر کوئی فوجی شہید ہوتا ہے تو اسی قربانی کو فوری طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان نے تو جنگ ختم ہوتے ہی 13 مئی کو اعلان کر دیا تھا کہ اس کے 13 فوجی شہید ہوئے ہیں، جن میں 5 کا تعلق فضائیہ سے ہے، بعد میں ان کو سرکاری اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اصل میں ایک شہید کے لیے سب سے بڑا اعزاز تو یہی ہوتا ہے کہ قوم اس کی قربانی کو کھلے دل سے تسلیم کرے، لیکن بھارت نے تو آج تک اپنے مرنے والے فوجیوں کا معاوضہ تک روک رکھا ہے۔ پچھلے سال جنگ کے فوراً بعد خود انڈین میڈیا اپنے کئی ایسے خاندانوں کے انٹرویوز نشر کر رہا تھا جو اپنے لخت جگر کے ان کا معاوضہ طلب کر رہے تھے۔ متاثرہ خاندانوں کے بیانات میں یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ بعض خاندانوں کو بروقت مالی امداد یا سرکاری مراد نہیں ملی۔ آپ آج بھی انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں انڈین میڈیا سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایک جمہوری حکومت کو جنگی نقصانات کے بارے میں اپنی عوام سے مکمل شفافیت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں اس پہ ہر بھارتی دفاعی تجزیہ کار سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فوجیوں کی عزت کی بات کرتا ہے کہ کیا فوجیوں کی قربانی کو سیاسی بیانیے سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے؟ میں بھارت کے انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپریشن سندور میں مرنے والے فوجیوں کے اہل خانہ کو کوئی حقوق ہیں یا نہیں؟ کیا اس معاملے کی شفاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ آپریشن سندور میں بھارت کے کتنے فوجی مرے اور کیا ان کے لواحقین کو کوئی معاوضہ ملا یا نہیں؟ اور یہ معاملہ صرف سیاست کا نہیں بلکہ متاثرہ خاندانوں کے حقوق کا بھی ہے۔ ایک شہید کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ نہیں کہ اس کے بعد میں تمغہ ملے، بلکہ یہ کہ اس کی قوم بروقت اسی قربانی کا اعتراف کرے۔ جو قوم اپنے سپاہیوں کی قربانی کا بروقت اعتراف نہیں کرتی، وہ خود اپنے فوجیوں کے حوصلے پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اعتماد، سچائی اور کلیئرٹی سے بھی جیتی جاتی ہیں۔ آپ ہی کیا رہے ہیں؟ کیا 1 سال بعد ہونے والا یہ اعتراف صرف ایک رسمی کارروائی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی پوشیدہ راز ہے؟ مجھے بتائیے گا کامنٹس میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔